يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نامی کوئی بغیر مشقت کے نہیں ہوا، نامی کوئی بغیر مشقت کے نہیں ہوا، سو بار جب عقیق کٹا تو نگین ہوا. محترم اساتذہ کرام اور چمن انور کے بلبلوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میرے تقریر کی موضوع ہے علم کی دولت کسی ملی. سامعین گرامی، نو انسان علم کے بغیر ادھورا ہے. انسانیت اور حیوانیت میں تمیز اور فرق کرنے والے شیخ اعظم علم کا انمول خزانہ ہے. دنیا کی ہر چیز کے لیے زوال ہے، لیکن قربان جو علم کی دولت پر والا زوال ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، ردوین قسمت الجبار فینا، ردوین قسمت الجبار فینا، لنا علم وللجہال قال فإن المال يغني عن قريب، فإن المال يغني عن قريب وإن العلم يبقى لا يزال. یعنی ہم رب کائنات کے اس فیصلے اور تقسیم پر راضی ہے کہ ہم کو علم کی عطا ہوا اور جہالت کو مال بلاشبہ مال قریب بنا ہونے والی ہے اور علم دین کی دولت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. حاضرین محترم، یہ عظیم لازوال دولت ہمیں کیسے ملی اور اس کے حصول کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کا جواب تو روشن کی طرح واضح ہے کہ جب دنیا کی معمولی چیز بھی محنت اور مشقت کے بغیر نہیں ملی تو علم جیسے عظیم دولت بغیر محنت اور مشقت کی کسی ملی. ایک شاعر نے کیا ہو فرمایا، مرم العول من غیر قد، مرم العول من غیر قد اضاع العمر فی طلب المحال. یعنی جو شخص محنت اور جستجو کے بغیر بلندی کا طلبگار ہو تو ایسا شخص اپنی عمر عزیز کو محال اور ناممکن چیز کے طلب کے اندر ضائع کر دے گا. علی کریم اللہ وجہ فرماتے ہیں، لو کان ھذا العلم یدرک بالمنہ، لو کان ھذا العلم یدرک بالمنہ ما کان یبقى فی البریۃ جاہلا. یعنی جب علم کا مقام اور مرتبہ سب سے زیادہ اعلیٰ پہ ہے تو اگر یہ علم صرف ناستہ منا اور عرض سے حاضر نہیں ہو جاتا تو روئے زمین پر کوئی جاہل باقی نہ رہتا. اب رہی بات جب یہ علم ناستہ منا اور عرض سے حاضر نہیں ہو جاتا تو اس کے لیے طریقہ کیا ہوگا؟ حضرت علی کریم اللہ وجہ فرماتے ہیں، فجہدوا ولا تقصروا ولا تابوا غافلا، فجہدوا ولا تقصروا ولا تابوا غافلا فندمت العقبى لمن يتكسل. یعنی اگر تم حصول علم کے طلبگار ہو تو اب محنت اور کوشش کرو، سستی سے کام مت لو، غافل مت بنو. اس لیے کہ جو بھی حصول علم کے زمانے میں غفلت اور سستی کو اپناتا ہے اس کا انجام ہمیشہ شرمناک اور عبرتناک ہوتا ہے. علامہ اقبال نے بھی کیا ہو کہا، مٹھا دو اپنے ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹھا دو اپنے ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا ہاتھ میں مل کر گل گلزار بنتا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی پر طالب علم بنا دے اور اسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق فرمائے. بس اس آخری دلی دعا کے ساتھ میں رخصت چاہوں گا، جو بھی مشکل ہو میرے تو اسے آسان کر دے، جو بھی مشکل ہو میرے تو اسے آسان کر دے، علم کی دولت سے یا رب میرا دامان بھر دے. والسلام.